گڈ مارننگ بچوں. آج ہم لوگ پڑھیں گے مذکر اور مؤنث، کس طرح سے مذکر کو مؤنث بنایا تھا اور مؤنث اسماء کو مذکر. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر آپ اس کو سمجھ سکتے ہو کہ یہ مذکر اور مؤنث ہے، جیسے کسی بھی چیز کا نام ہو جو جاندار ہو، تو جاندار چیزوں کے نام کو آپ بہت ہی آسان طریقے سے اور آسانی سے مذکر اور مؤنث کا فرق کر سکتے ہیں کہ جو مرد کا نام ہوگا وہ مذکر ہوگا اور جو خواتین کے نام ہوں گے وہ مذکر، اسی طرح مؤنث ہوگا. پھر اسی طرح سے آپ جاندار میں جیسے چرند پرند کے نام پہ آ جاؤ تو پرندوں کے جو نام ہوں گے مذکر اسماء الگ ہوں گے، پھر مؤنث الگ ہوگا. لیکن کچھ ایسے اسماء ہیں، کچھ ایسے نام ہیں جو بے جان ہیں اور اسے آپ کس طرح سے سمجھو گے کہ یہ مذکر اور مؤنث ہے. لیکن کچھ اسماء ایسے بھی ہیں، کچھ نام ایسے بھی ہیں جاندار میں بھی جس کو کہ مؤنث سے ہی مذکر یا مذکر سے ہی مؤنث بنائے جاتے ہیں. آج اسی پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. تو کہتے ہیں کہ بول چال میں رائج تذکیر اور تانیث. تذکیر مینس مذکر اور تانیث مینس مؤنث. تذکیر اور تانیث کے علاوہ چند قواعد ایسے ہیں جن سے مذکر نام مؤنث اور مؤنث اسماء مذکر کہلاتے ہیں. تو مذکر کیسے بنیں گے اس پہ غور کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ الف اور ہا کے لاحقے، جس لفظ میں جس نام کے آخر میں الف اور ہا ہوگا، آخر میں لاحقہ مطلب آخر، الف اور ہا کے لاحقے اور لاحقے سے پہلے والے حرف پر زبر سے جو لفظ بنتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ دیا ہوا راجا، پہلے لکھا ہوا راج، راج کے بعد الف جوڑا گیا تو راجا ہو گیا. اب الف سے پہلے جیم پہ زبر لگا راجا، تو کہتے ہیں پہلے والے حرف پر زبر سے جو لفظ بنتے ہیں وہ مذکر بولے جاتے ہیں. ایسے الفاظ جس کے آخر میں الف ہو اور اس الف سے پہلے زبر ہو، جیسے راجا، تو وہ مذکر پڑھا جائے گا، مذکر سمجھا جائے گا. جیسے پیارا، تو پیارا کے آخر میں الف ہے اور الف سے پہلے والے حرف پر رے پر زبر ہے، تو کیا پڑھا جائے گا؟ اس کو مذکر پڑھا جائے گا. اسی طرح سے جیسے خاتمہ، تو خاتمہ کے لاسٹ میں ہا ہے اور ہا سے پہلے میم ہے، اس پہ زبر کا استعمال ہوا ہے، تو یہ مذکر پڑھا جائے گا. اسی طرح سے داخل سے داخلہ، داخل لفظ سے ہی داخلہ بنا ہے، لام کے آخر میں ہے کو جوڑ دیا گیا، تو یہ مذکر سے مؤنث سے یہ مذکر بنایا گیا، تو یہ مذکر بولا جائے گا. داخل اصل میں مؤنث ہے، لیکن جب داخلہ ہوگا تو ہا جو جوڑا گیا تو یہ مذکر کہلائے گا. اس کے بعد ہے یا نسبتی، ایسی یا، ایسا یا جس سے کسی چیز کی طرف نسبت کیا جائے. اگر کسی لفظ میں یا لگنے سے تو وہ مذکر بولے جاتے ہیں. جیسے تیل ایک لفظ ہے، اب اس تیل کے آخر میں یہ جوڑا جائے تو وہ مذکر کہلائے گا. جیسے تیلی ہو گیا، تو یا جوڑ کر کے اس میں ہم نے اضافہ کیا، تو یا جو سمبول ہے یہ ایسا نہیں کہ سارے لفظ میں جو یا ہوگا وہ مذکر ہی ہوگا. یا نسبتی ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ مذکر کہلائے گا. جیسے بھنگ سے بھنگی، سیاہ سے سیاہی، تو یا نسبتی ہوگا تو وہ مذکر کہلائے گا. اسی طرح سے ہے کہ الف بڑھا کر بھی مذکر کبھی کبھی بنائے جاتے ہیں. جیسے بھینس ہے تو اسے آپ بھینسا بنا سکتے ہو، بطخ سے بطخہ. واو حمزہ یہ لگا کر بھی مذکر بنائے جاتے ہیں. جیسے بہن سے بہنوئی، نند سے نندوئی، تو واو اور حمزہ یہ آخر میں بڑھایا گیا، نند اور نندوئی. پھر کہتے ہیں وہ اسماء جن کے آخر میں پے نو یا پے نو الف آپ اور آپا ہو تو ان کو مذکر بولتے ہیں. جیسے بھولپن، بچپن، بچپنا، ملاپ، جلاپا. جن اسماء کے آخر میں زار، زے الف رے اور سیتاں کے لاحقے ہو، یعنی زار اور سیتا جن لفظ کے آخر میں جوڑا جائے یا ہو وہ مذکر کہلائے. جیسے مثلا گلزار، تو گل ایک لفظ ہے، گل کے آخر میں زار لگا ہوا، گلزار. اسی طرح سے گلستان. تو یہ سب جو الفاظ ہیں لاسٹ میں سیتا یا زار رہے گا، یہ سب مذکر پڑھے جائیں گے.
پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ حاصل مصدر جن کے آخر میں لاحقہ آؤ ہو، آؤ جیسے جھکاؤ، لگاؤ، بہاؤ. اصل میں ورڈ ہے جھکا، لگا، بہا، لیکن بہاؤ الف مد زبر آ اور واو کا اضافہ ہوا تو یہ بھی مذکر پڑھا جائے گا. وہ حاصل مصدر جن کے آخر میں لاحقہ آؤ ہو جیسے جھکاؤ، لگاؤ، بہاؤ، تو یہ سب الفاظ کیا ہوگا؟ یہ سب الفاظ مذکر پڑھے جائیں گے. پھر نیکسٹ ہم لوگ جو ہے مؤنث پہ ڈسکس کریں گے. اگر نہیں سمجھ میں آئی بات تو پھر آپ اس پہ کمنٹ کرو، اس کو اور بہتر ڈھنگ سے سمجھانے کی کوشش کریں گے.